ایکسپیرینس پلیئرز کی بات کرتے ہیں تو فخر زمان کا نام بھی اس میں شامل ہوتا ہے. بٹ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اور بڑی ویلڈ بات ان کی جانب سے بولی گئی کہ جو بیٹرز کے ایشوز ہیں یا بیٹرز کی جو فٹنس مسائل ہیں وہ بالرز جیسی نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹسمین اتنا عرصے تک اپنی فٹنس کے حوالے سے اس کو کیا پریشانی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایٹ ٹائمز یو آر سو مچ انٹو دی ایکٹیو کرکٹ، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے لیگ کرکٹ ہو، اس میں ٹریولنگ ہے، تو ایٹ ٹائمز تھوڑا سا یو کین بی اپ اینڈ ڈاؤن ود یور فٹنس ٹائمنگز. وہ جو ایک 2 کلومیٹر کا رن ہے جس پہ ہمارا بہت زیادہ ایمفیسس ہے آج کل، تو آپ اس کے چند سیکنڈ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، بیکاز اٹ از سم تھنگ جو آپ ریگولر کر رہے ہوں تو وہ ہو جاتا ہے. صحیح، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کر نہیں سکتے. صحیح، لیکن اگر آپ اس میں ریگولر نہیں ہیں تو اٹ کین ویری فار یو. اور آئی تھنک اس کے ساتھ یہی ہوا ہوگا، بیکاز ریممبر ہی وینٹ ٹو ویسٹ انڈیز اور وہاں سے اسے واپس بلایا گیا فٹنس ٹیسٹ دینے کے لیے. اب ویسٹ انڈیز جب آپ جاتے ہیں، پہلے آپ انگلینڈ فلائی کرتے ہیں یا یو ایس، اور وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹس لیتے ہیں. اٹس اے لانگ فلائٹ، اور پھر اس کے بعد اترتے ہی اتنا ٹائم ڈفرینس ہے کہ 1-2 دن تو آپ کو ویسے ہی ہوش نہیں آتی، اور اس نے آ کے فٹنس ٹیسٹ دیا. سو مے بی ہی فیلڈ ڈیورنگ دا پروسیس، بٹ نارملی اگر آپ اس کو بیٹنگ میں دیکھیں یا فیلڈنگ میں دیکھیں، بڑا ایجائل ہے، بڑا کوئک ہے، کوئک ہینڈز ہیں. اور آئی تھنک ون آف دا بوائز جو بڑی ہٹ مارتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ اس نے کوئی بہت زمین آسمان ایک کر دیا، بڑا ایزی لگتا ہے بڑا اسٹروک کھیلتے ہوئے. سو آئی تھنک کہ وہ چیزیں میٹر کر سکتی ہیں. بٹ آئی تھنک کہ فخر زمان کا جو مین ایشو تھا وہ تو چیئرمین صاحب نے خود بتا دیا تھا کہ ان کا جو شو کاز جو ہے، انہوں نے کلیئر بات کی تھی. ڈنٹ مینس ہز ورڈز ایٹ آل. انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ نہیں کر سکتے بینگ اے کانٹریکٹڈ پلیئر. اینڈ دین وی آلسو نیو کہ وہ ریزالو ہو گیا ایشو. اتنی لمبی سزا دینا، آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. یہ ابھی جو لیٹلی جس وجہ سے جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نی میں ایک ایشو تھا، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے کا ہے. سو اف اٹ ہیز ری اکرڈ، ایک دفعہ پہلے بھی یہ کافی عرصے کے لیے ریہیب میں گئے تھے ریگارڈنگ نی اور لوور بیک. تو اگر تو وہ کوئی چیز ری اکر کر گئی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن سننے میں یہی مل رہا ہے کہ اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود ہز نی. ایگزیکٹ ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے. خاص چیز ایک ڈائٹ پلان بھی ہوتی ہے، ٹریننگ پیٹرن بھی ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں میں خرابی ہے فٹنس کے حوالے سے؟ دیکھیے ہم لوگ نا جنیرک فٹنس میں ہیں. صحیح. ہم جس طرح رول اورینٹیڈ، مین اسپیسیفک، پلیئر اسپیسیفک جو چیزیں ہیں نا، پیک پرفارمنس پیرامڈز ہمارے نہیں بنے ہوئے. ہمیں علم نہیں ہے کہ ہر انسان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کا جو ریئیکشن ہے ٹو دا فوڈ دیٹ ہی ٹیکس، وہ ڈفرینٹ ہے. وہ ڈفرینٹلی باڈی آپ کی رسپونڈ کرتی ہے ڈفرینٹ کنڈیشنز کو. آپ کے واٹر لیولز، آپ کے سلیپنگ آورز، آپ کے ریکوری آورز، بڑا فرق ہے ان چیزوں میں، اور یہ مین ٹو مین ویری کرتی ہیں. اور پھر ایج کے حساب سے ہارٹ ریٹ کا تھریش ہولڈ بھی آپ کا ویری کرتا ہے. ہم ابھی اتنی ڈیٹیلز میں گئے نہیں ہیں. ہمارا ایک ہی فٹنس ٹیسٹ ہے، چاہے 35 سال کا لڑکا ہے، چاہے 22 سال کا لڑکا ہے، چاہے 18 سال کا ہے. ہمارا ایک ہی تھریش ہولڈ ہے، ایک ہی ڈسٹینس ہے، ایک ہی اس کی ٹائمنگ ہے، اور ہم جنیرکس کے اندر ہیں. تو آئی تھنک دا وے فارورڈ ان دا فیوچر وڈ بی پیپل ہیونگ دیئر پرسنل ٹرینرز. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی بڑی اسپورٹ ہے ود جو بہت ٹاپ ناچ آپ کے ایتھلیٹس ہیں، دے ہیو پرسنل ٹرینرز. وہ ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل ان کی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنی پیک پرفارمنس گیج کرنی آتی ہے کہ کیا کھانا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا ورک آؤٹ ہوگا، اس ایج میں کیا ہے، پچھلے سال یہ تھا تو اگلے سال کیا ہے. ہمارے یہاں صرف جنیرکس ہیں ابھی تک. صحیح کام کرنے کی ضرورت ہے کافی. بٹ سب چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اب یہ ایک ذرائع کی جانب سے خبر سامنے آ رہی کہ کل تک فائنل ہو جائے گا کہ کیا ہونے چاہ رہا ہے. اتنا لمبا وقت ہو ہی نہ جائے یہ فائنل. یہ تو اس کو انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ بنا لیا کہ جس پہ پوری دنیا کی اٹینشن کو پکڑ پکڑ کے منہ موڑ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہی اس کے بھی ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں، اور وہ بھی ایسا ہے جیسے گھٹنے ٹیک دیا ICC نے. چلے مبارک ہو، مطلب ان کے مطلب ان سے کسی نے پوچھا تو ہے کم از کم. بات یہ ہے کہ اس میں اتنی معقول بات ہے جو پاکستان نے کی ہے، مطلب اس سے زیادہ مناسب بات ہو نہیں سکتی. بھائی آپ نہیں کھیلنا چاہتے مت کھیلیے، لیکن جب آپ کے ہاں ٹورنامنٹ ہوگا تو پاکستان بھی ہائیبریڈ کھیلے گا. تو پاکستان نے کیا غلط کہا ہے؟ اگر انڈیا کہتی ہے ہم فائنل پہنچے فائنل باہر ہوگا، تو پاکستان بھی فائنل پہنچے تو فائنل باہر ہوگا. سو دیر شوڈ بی ایبسولوٹلی نو ریزن. کسی سے آپ گھر جانا پسند نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر آپ اس کو گھر بلانا بھی پسند نہیں کرتے. بالکل. یہ اب ضروری ہے کہ جی آپ کے لیے وہ آئے، آپ ان کے لیے نہ جائیں. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ معقول بات تو ہو نہیں سکتی. بہرحال میں نے کچھ نا لیٹلی ایسا نوٹس کیا ہے کہ دیر از all right, you are an economic power in cricket and growing economy in the world, but there's other side to things as well.
ٹھیک ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ان کے ایکسپرٹس نا وہ دے آر شوئنگ دا مسل آف منی. جب بحث ختم ہوتی ہے نا تو دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل کہ بیکاز ہم یہ ہیں تو بیکاز دیٹس وائی ہم یہ کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از وے مور now you know something which can be seen way more easily now. اور یہ امیج ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ان کی مرضی ہے, they have their choice, but it's not a good image to have. بالکل. راجہ صاحب آپ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے اس میں ایک پہلی چیز ہے کہ جو میں اب سائن آف ڈسکمفرٹ دیکھ رہا ہوں, ایک اریٹیشن دیکھ رہا ہوں. یہ تبھی پیدا ہوتی ہے, ایک تو جھوٹ ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے. اب یہ بات دیگر بورڈز کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ مسئلہ ہے کیا اور کہاں چھپا ہوا ہے. اب ایک اور جو ایک ابابیل نے خبر دی ہے اڑتے اڑتے, وہ یہ ہے کہ پی سی بی نے وہ ایلیمنٹ آف ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے نا, انہوں نے ایک اپنی لیگل کے حوالے سے بھی کنسلٹنسی شروع کر دی ہے کہ ایک لیگل بیٹل بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ پی سی بی کے بعض آفیشلز ایسے ان کی لیگل ٹریننگ ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول. اب یہاں پر جو ریاست ہوتی ہیں خاص طور پہ نیبرنگ انڈیا میں, اس کے بعد ادارے جو حکومت کے زیر اثر ہوتے ہیں, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, جو جیسے کولیشن گورنمنٹ ہے اس وقت بی جے پی کے انڈیا میں, ان کو ایک شدت سے ایک احساس کمتری ہے پاکستان کے حوالے سے. وہ خود یہ کہتے ہیں ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے. خیر ہم نے خود ہی کچھ ایسے کام کیے جس کے نقصان دہ نتائج سامنے آئے. اب جہاں تک اس ایونٹ کا تعلق ہے, اس میں یہ دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, نہ آپ وہاں پر جائیں اور نہ ہم وہاں پر آپ کو بلائیں. اب یہاں پر جو آئی سی سی کا رول ہے, آئی سی سی انڈرسٹینڈ, آئی سی سی میں بھی سب جاہل نہیں بیٹھے ہوئے. اب جو بھائی صاحب آگے ہیں جے شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا ایک سٹیک ہے, ان کو بھی لوگ سکولڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب. دیکھیں اے سی سی میں اور آئی سی سی میں اب انڈین ڈومیننس زیادہ ہے. یہ ہمیں آرام سے بات کو مان جانا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے, یہ جو ہندو لوگ ہیں یہ شروع سے مالدار لوگ تھے, یہ مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا. میں یہ پرانے اخبارات کی فائلیں اور وہ سب دیکھتا رہا ہوں. انفلوئنشل تھے, اشتہارات بھی ان کے ہی ہوتے تھے. ابھی بھی یہ اپنے بالی ووڈ اور کرکٹ کی وجہ سے پھنپھناتے پھرتے ہیں. اب یہ اس حد تک چلے گئے ان کا جو کالس ہے یا ان کا بغض ہے, وہ اب احساس کمتری کی حدوں کو چھو رہا ہے. اب ان کے بعد جو بڑے سرکردہ قسم کے اینکرز ہیں, جو تجزیہ کار, جیسے ہر بندہ تجزیہ کار ہے, لیکن وہاں کے کچھ اسٹیبلش تجزیہ کار ہیں جو کہ بی سی سی آئی کے فرنٹ مین کے طور پر یا انفارمر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں, وہ اور طرح کے اب ان کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا, وہ برگیختہ ہو گئے ہیں. چلیں راجہ صاحب, امید ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی بہتر چیز اس میں نکلے گی, خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کا رائٹ ہے. اور ایک لمبے عرصے سے یہ بات تھی اور سب کو یہ پتا تھا, سب ٹیموں نے پاکستان میں آ کر کھیلا, لیکن اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ تذبذب کا شکار ہیں سب. قائد اعظم ٹرافی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر. سلمان بٹ صاحب, اتنا بڑا ایونٹ لیکن بالکل گہری خاموشی. دیکھیے اٹ از اے پریمیئر ایونٹ پاکستان میں یا دنیا میں. جب کرکٹر لانچ ہوتا ہے یا اس کی ایک فنش پروڈکٹ باہر آتی ہے تو جو اس کا میکنگ ہب ہوتا ہے نا, وہ فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں اٹس کالڈ قائد اعظم ٹرافی, آسٹریلیا میں اٹس شیفیلڈ شیلڈ, انڈیا میں اٹس رنجی ٹرافی. تو آئی تھنک کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اس کے پرفارمرز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور اس کی جو نیوز ہے وہ بھی اسی طرح آنی چاہیے جس طرح ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر باقی چیزیں فلیش کر رہی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اٹ از سو ایزی دیز ڈیز کہ آپ کسی فیس بک پہ لائیو کر دیں, آپ کسی چیز پہ اس کو لائیو کر دیں اور آپ کے ڈفرینٹ جگہ سے سکورز آ رہے ہوں. اٹ جسٹ ٹیکس 2 or 3 جسٹ ڈیسنٹ کیمراز, دیٹس آل, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ دیٹ ول اسٹارٹ پروموٹنگ یور پریمیئر تھنگ. اٹس ناٹ پی ایس ایل, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے پروڈکٹ ٹو سیل, بٹ اٹ از ویئر دا پروڈکٹس آر میڈ. تو تھوڑا سا اس کو جو ہے میرا خیال ہے اس کا تھوڑا ٹیک کیئر ہونا چاہیے. 4 سدہ میں جو میچ ہوا ہے وہاں پر فرسٹ کلاس کا پہلا میچ ہوا ہے, وہاں کی جو ڈریسنگ روم اور جو باقی 7 چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی تھرڈ کلاس تھی, دیکھ کر بڑی شرم آئی. دوسرا یہ جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب پہلے ہم چھوٹے سے تو لوگ کہتے جی فلانا ٹرافی کرکٹر ہے, اس کی بڑی وقت حیثیت ہوتی تھی. اس وقت ٹیلی ویژن نہیں تھا, ریڈیو براڈ کاسٹ ہوتی تھی فائنل میچ کی. قائد میں نے خود قائد اعظم ٹرافی کے فائنل پر ریڈیو کامنٹری کی ہوئی ہے, اور میرے دائیں اور بائیں جانب ٹیسٹ کریکٹرز بیٹھ کے ایکسپرٹ اوپینین دیا کرتے تھے. ابھی بھی ایک دفعہ آج چکے 4-5 سال پہلے کی ہے. جیسے بٹ صاحب نے ذکر کیا نا, میں بٹ صاحب کی بات کو آگے یہ بڑھاؤں گا, اس کو تھوڑا سا اس کو نوولٹی دوں گا کہ آپ چنیدہ قسم کے میچوں پر ٹاپ کلاس مانے ہوئے کرکٹرز بٹھائیں, ٹیسٹ کرکٹرز اور انٹرنیشنل کرکٹرز اور فارمر کیپٹنز, جو بیٹھ کر ان میچوں کو دیکھ کر ان میں سے گوہر نایاب تلاش کریں. جو بات کریں گے وہ سیشن کمیٹی کے لیے ایک تجویز بن جائے گی. یہ بات سمجھانی پڑے گی. ہمارے یہاں پہ ہو گیا کہ ہر چیز ٹاپ کی. ایک فرسٹ کلاس کرکٹر جو ہے وہ بھی اٹھ کے پی سی بی کے چیئرمین کو کرٹیسائز کرتا ہے. نو,
اب یہ ہے کہ اس میں ایسوسیشن کو فعال کرنا ہوگا, گراؤنڈیں نہیں بنانی ہوگی, کچھ بن بھی رہی ہیں, لیکن جب تک آپ کیظم ٹرافی کو امپورٹنس نہیں دیں گے, یہاں سے گوہر نایاب آپ کو نظر نہیں آئیں گے, آپ کی کرکٹ ترقی کرنے والی نہیں ہے. اب دیکھ لیں دنیا بھر کے جتنے بھی اب جو کاؤنٹی چیمپئن شپ ہے وہ ایٹ لیسٹ جو لیس امپورٹنٹ میچ ہیں وہ یوٹیوب پر آ رہے ہوتے ہیں, اور یوٹیوب کی پروڈکشن بڑی شاندار ہوتی ہے, وہ جب چیزیں ریکارڈ پہ جا رہی ہیں, جو پرفارمر ہیں وہ اس کو شیئر کرتے ہیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کیظم ٹرافی کے حوالے سے کرنا ابھی باقی ہیں. مجھے امید تھی کہ اس وقت جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ہے, یہ فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ پتہ نہیں ان پر کتنا بوجھ ڈال دیا. فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں راجہ اسد علی خان صاحب.